حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی غیرت کرتا ہے اور اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ وہ کام کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح میں غیرت کا ذکر کیا، آگے احادیث ذکر کریں گے جس میں بیوی کا ناراض ہونا یا خاوند کا ناراض ہونا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کو بیان کیا۔ غیرت کہتے ہیں ناپسندیدگی کا اظہار، کہ جو چیز پسند نہیں ہے تو اس میں انتہائی کم اور اس سے اعلیٰ درجہ تمام پائے جاتے ہیں۔ جو چیز پسند نہیں آتی، بسا اوقات انسان کے چہرے سے تأثرات لگتے ہیں کہ یہ بات اسے پسند نہیں آئی۔ بسا اوقات انسان زبان سے بولتا ہے بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ بسا اوقات زیادہ غصہ آتا ہے تو لگا دیتا ہے، کوئی تانا مارتا ہے، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، تو بسا اوقات مار تک نوبت آتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے جب بندہ وہ کام کرے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر غیرت کھاتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا اور بندہ ارتکاب کرے۔ پھر اللہ کے غصے کی بسا اوقات رب حلم والا ہے، برداشت کرتا ہے، بسا اوقات رب دنیا میں سزا دیتا ہے، بسا اوقات اللہ دنیا میں نہیں دے گا، آخرت میں دے گا، وہ رب کی مرضی ہے۔ تو مومن کے اندر بھی غیرت کا مادہ پایا جاتا ہے، جو کامل مومن ہے، گزارے لائق مومن ہے، اس میں غیرت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جو غلط بات پر بیوی کی ہو، بچوں کی ہو، وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے کرے۔ کامل مومن ہے تو وہ تو زبردستی روکے گا کہ یہ غلط کام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ نارمل مومن ہے ہم جیسا گناہگار تو وہ زبان سے سمجھا لے گا یا ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ اور جس میں بالکل غیرت نہیں پائی جاتی، بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جو مرضی کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بڑے آزاد ماحول کے ہیں، یہ غیرت نہیں ہے، یہ انسان کا انتہائی گھٹیا پن ہے۔ غلط کام ہو اور بندے کو برا بھی نہ لگے، وہ تو مومن نہ رہا۔ کامل مومن وہ ہے، نارمل مومن وہ ہے کہ جو کسی غلط کام پر اسے غصہ آئے۔ ہمارے اندر اس چیز کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی غلط کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، زبردستی روکے کہ یہ غلط کام نہ کرو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ ہم دل میں بھی برا نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احکامات لوگ توڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم ان کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان کا درجہ کمزور ہو چکا ہے، دل میں کتنا برا سمجھے۔ علماء نے اس کی مثال بیان کی کہ معذور بندہ چرپائی پہ پڑا ہے، معذور بندہ جو اٹھ کر چل پھر نہیں سکتا، گھر کو آگ لگ گئی۔ اب آپ بتاؤ کہ معذور بندے میں کتنی تڑپ ہوگی، کتنا وہ چیخے چلائے گا۔ اب وہ بجھا تو نہیں سکتا لیکن اس کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی کہ کسی تک آواز پہنچ جائے اور یہ اس جگہ آگ کی اطلاع ملے اور یہ بجھائے۔ یا جب کسی کو آپ نبینے کو دیکھیں گے گرنے لگا ہے، کسی بچے کو دیکھیں گے گرنے لگا ہے، تو آپ کے اندر کتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو بچاؤں۔ بندہ فوراً دوڑتا ہے، سارے کام چھوڑ کے دوڑتا ہے۔ کئی مرتبہ تو خواتین کو دیکھا، بندوں کو دیکھا، ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو پھینک دے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قیمتی ہے ٹوٹ جائے گی، نہیں، پھینک کے اگلے کو پکڑتے ہیں کہ یہ نہ گرے۔ یہ تڑپ ہمارے اندر کے کوئی غلط کام ہو تو یہ تڑپ پیدا ہو کہ مجھے طاقت ہو تو میں روکوں۔ انسان دیکھے غلط کام ہو رہا ہے تو دل میں اتنی تڑپ کہ میری طاقت نہیں ہے، ہوتی تو میں اس کو ضرور روکتا۔ یہ کامل مومن کی علامت، کم سے کم یہ کمزور مومن کی علامت ہے کہ اتنی تڑپ ہونا۔ کامل مومن زبردستی روکتا ہے، جن پہ اس کی طاقت ہے، بیوی کو، بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، اپنے ملازمین کو غلط کام سے۔ تو غیرت اسے کہتے ہیں کہ جو کام انسان کو پسند نہیں ہے اور ہماری پسند ناپسند اپنی پہ نہ جائے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، نہیں، اللہ کے احکامات کو دیکھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھے کہ جو ان احکامات پر عمل کر رہا ہے ہمیں اچھے لگیں برے لگے نہیں، وہ بہتر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتا ہے ہمیں اچھا لگے برا لگے نہیں، وہ غلط کر رہا ہے۔
اپنی پسند کو نہیں دیکھنا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں، مجھے غصہ آ گیا، یا یہ چیز نہیں. ہم نے غصہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنے پر، گناہ پر غصہ کرنا ہے، اپنی رائے پر غصہ نہیں کرنا. غصہ جو کرنا ہے، کسی کو برا کہنا ہے، برے کام سے روکنا ہے، تو وہ شریعت کے برے کاموں سے روکنا ہے، اپنی مرضی کے کاموں سے نہیں روکنا. ہم اپنی مرضی کے کاموں پر غصہ کرتے ہیں، دین کے لیے غصہ نہیں کرتے. کتنے ہی گھر ہیں بچوں کو دنیا کے لیے ماریں گے کہ جاؤ بھائی اسکول نہیں جا رہا اس لیے بچے کو مار رہے ہیں، ٹیوشن نہیں جا رہا مار رہے ہیں، لیکن نماز نہیں سیکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس پر سختی نہیں ہے. حالانکہ سختی تو نماز کے لیے ہونی چاہیے، دین کے لیے ہونی چاہیے، جو کل ہمیں قبر میں کام آئے گی. تو یہ غیرت کا امام بخاری رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو مومن بندہ ہے اللہ کو غصہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت کھانے والے تھے، اور جو مومن بندہ ہے اس کو بھی غیرت آتا ہے کہ ناپسندیدگی کا وہ اظہار کرتا ہے. کوئی کام برا ہو، بیوی کرے، بچے کریں، تو یہ غیرت انسان میں پائی جائے. اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے. اور کن کاموں سے آتی ہے؟ ان کاموں کے کرنے پر. جب بندہ حرام کام کرے جن سے اللہ نے منع کیا تو اللہ اس وقت اس بندے پر غصہ کرتا ہے، غصہ کھاتا ہے. باقی سزا دینا رب کی مرضی ہے. بسا اوقات رب فوراً دیتا ہے، بسا اوقات مہلت دیتا ہے، بسا اوقات وہ کریم ہے معاف فرما دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن غصہ آتا ہے جب کوئی غلط کام کرے تو رب کی ناراضگی ہوتی ہے، رب خوش نہیں ہوتا غلط کام پہ. باقی اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے. کل قیامت والے دن بعض لوگوں کو گناہوں پر بھی ثواب دے دے گا، وہ اس کی مرضی ہے. یہ حدیث میں موجود ہے کہ بعض گناہگار بندے ہوں گے دنیا میں گناہ کر کے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے ان کو ثواب دے گا. ورنہ گناہوں پر تو سزا ہے، لیکن ان کو گناہوں کے بدلے ثواب دے دے گا. بھائی وہ رب ہے، جو چاہے کرے. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. لیکن یہ اللہ کا فائنل فیصلہ ہے کہ دنیا میں جب غلط کام ہوتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.